بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، عثمان مسجد ضلع بٹخیلہ مالاکنڈ ایجنسی میں آپ حضرات کی خدمت میں دوسری بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے مسائل قربانی۔ قربانی کے دن ہیں اور قربانی کے متعلق آپ اکثر باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن جس طرز پہ میں نے بیان کرنا ہے شاید اس طرز پہ آپ نے پہلے بات نہ سنی ہو۔ قربانی سے عقائد اہل سنت اور مسلک اہل سنت کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، قربانی میں قصہ تو نہیں سنانے لگا، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ میں اس کے چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے لگا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی بات کو نقل فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اپنی رائے پیش کیجئے، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے خواب کا ذکر کیا ہے۔ توجہ رکھنا، وحی کا ذکر نہیں کیا، ان اللہ امرنی، اللہ کے حکم کا ذکر نہیں کیا، انی ارا فی المنام، خواب کا ذکر کیا ہے۔ اب بیٹے کا جواب سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب میرا سوال سننا۔ والد نے فرمایا والد نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا کہتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ حالانکہ مفسرین یہاں اعتراض اٹھاتے ہیں، بظاہر جواب مطابقت میں نظر نہیں آتا۔ والد کہتے ہیں خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرو، ہونا تو یوں چاہیے تھا افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو۔ خواب کی بات نہیں کی، حکم کی بات کی ہے۔ کیوں؟ آپ میری بات سمجھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں کچھ کہوں گا نا۔ اسپیکر کی تھوڑی سی آواز آتی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ والد نے خواب کی بات کی ہے، بیٹا اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے۔ والد کے الفاظ ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ بیٹا یہ نہیں کہتا ابو خواب پورا کیجئے، بیٹا کہنے لگا جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے وہ پورا کیجئے، افعل ما تؤمر۔ اب یہ خواب حکم کیسے بنتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، ساتھی ادھر دیکھیں گے میں متوجہ کروں گا، یا تو ساتھی ادھر چلے جائیں بات کر لیں، آپ ضرورت حاجت پوری کر لیں پھر ادھر آئیں۔ جلسے میں میرے سامنے بیٹھ کے پھر بھی ادھر دیکھتے ہو سادے آدمی۔ والد نے حکم کی بات نہیں، کس کی بات کی ہے؟ دیکھو نا، آپ بولیں تو آپ کو ادھر دیکھیں گے تو میرے بات کرنے کو فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ والد نے کس کی بات کی ہے؟ خواب کی یا اللہ کے حکم کی؟ خواب کی۔ اور بیٹے نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنتا ہے؟ اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں ایک نبی ہے، ایک امتی ہے، جب امتی سوتا ہے تو اس کی آنکھ پہ بھی نیند ہوتی ہے، اس کے دل پہ بھی نیند ہوتی ہے،
دل بھی نیند کرتا ہے، آنکھ بھی نیند کرتی ہے، لیکن نبی کا معاملہ امتی سے جدا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ صحیح بخاری میں روایت کو درج فرمایا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے نماز عشاء ادا کی، حضور بستر پہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام سونے لگے، ابھی وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ اماں عائشہ پوچھنے لگیں اتنام قبل ان تؤتر، یا رسول اللہ آپ نے وتر نہیں پڑھے، وتر ادا کرنے سے پہلے سوتے ہیں۔ حضور پاک سو گئے۔ دوسری جگہ حضرت بلال کے الفاظ ہیں حتیٰ سمعت غطیتا، میں نے پیغمبر کے خراٹوں کی آواز سنی ہے، گہری نیند میں سو گئے ہیں۔ جب حضور نے نیند فرما لی، آپ علیہ السلام اٹھے، اٹھ کر نماز پڑھا دی اور وضو تازہ نہیں کیا۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا نانا، میں بھی نہیں بھولا، اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ ایک قاعدہ اور اصول بیان فرمایا، ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں تم امتی ہو، نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھ پہ نیند ہوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے۔ نبوت کا دل نیند میں جاگتا ہے، اور خواب کا تعلق بھی دل سے ہے، نبوت کا دل نیند میں جاگتا ہے، اسی وجہ سے نبی کا خواب نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ حضرت ابراہیم نبی تھے تو دل جاگ رہا تھا۔ یہاں سے ایک اصول ملا کہ نبی اور امتی میں فرق ہے، اگرچہ آیت مسائل قربانی میں سے ہے، لیکن امتی اور نبی کا فرق سمجھ آیا۔ اب ایک اور بات سمجھنا، اسی قربانی کے متعلق میں صحابہ کرام نے سوال پوچھا ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 226 باب ثواب الاضحیہ کے تحت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں۔ حضرت ابن ماجہ نے فرمایا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، ہمیں قربانی میں کیا ملے گا، ہمیں ثواب کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پوچھنے لگے ما هذه الاضاحی، قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، والد ابراہیم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس طریقے پر عمل میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ بکل اشارت حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی جانور اونی ہو، بال والا نہ ہو، پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل اشارت من الصوف حسنہ، ہر اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک اور روایت حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ام المؤمنین کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ رب العزت جو پسند فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں وہ جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ وَأَنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، قیامت کے دن جب اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے تو کھر کا ثواب بھی ملے گا، بالوں کا ثواب بھی ملے گا، ناخن کا ثواب بھی ملے گا، سینگ کا ثواب بھی ملے گا، یہ قیامت میں تمہیں ان کا ثواب ملے گا۔ ذرا توجہ رکھنا، یہ دونوں احادیث پہ ذرا بندہ غور کرے تو ایک سوال اٹھتا ہے۔ پہلی حدیث میں زید ابن ارقم پوچھتے ہیں کیا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر اون کی بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ دوسری روایت میں اماں رضی اللہ عنہا نے حضور پاک کا فرمان نقل کیا ہے لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، سینگوں کا بھی ثواب ہے، بالوں کا بھی ثواب ہے، کھر اور ناخن کا بھی ثواب ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے ان چیزوں کو ذکر کیا جو کھائی نہیں جاتی، بال ہے، سینگ ہے، اون ہے، کھال ہے، ناخن ہے، استعمال میں کھائی تو نہیں جاتی، ان کا ثواب ہے۔
جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کا ثواب کیوں نہیں بتایا؟ ایک بات اٹھ سکتی تھی نا، ان کا ثواب کیوں نہیں بتایا؟ ان کا بتایا ہے۔ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کا ثواب کی بات نہیں ہے، گوشت کی بات نہیں ہے، چوڑی اور دستی کی بات نہیں ہے، اس میں سری کی بات نہیں ہے، پائے کی باتیں نہیں ہیں، دل اور کلیجے کی بات نہیں ہے۔ ان کی باتیں کیوں کی ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، میں اس کا جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، لوگوں اللہ پاک نے مجھے کلمہ جامعہ عطا فرمایا ہے۔ کلمہ جامعہ عطا بلکہ فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، ان میں ایک چیز کلمہ جامعہ ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، 1 مہینہ کے پیدل فاصلے پہ اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام زمین کو میرے لیے مسجد اور سجدہ گاہ پاکیزہ بنا دیا گیا ہے۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، پوری دنیا کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں، مجھے ملی ہیں۔ ان میں پہلی چیز پہ غور کرے تو اس اعتراض کا جواب ملتا ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے کلمہ جامعہ عطا فرمایا ہے۔ ایک کلمہ ہے، کلمہ کا معنی بات ایک کرو، مطلب ایک ہو۔ ایک کلمہ جامعہ ہے، بات ایک کرو، اس سے مطلب متعدد نکلے، ایک بات سے کئی مسئلے حل ہو جائیں، اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ ایک بات سے ایک مسئلہ حل ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسی شان عطا فرمائی ہے، بات ایک کرتا ہوں تو مسئلے کئی حل ہوتے ہیں۔ توجہ ہے سب کی ہے؟ اب اس حدیث کو دیکھو، حضور پاک علیہ السلام نے بات کی ہے ان چیزوں کی جو کھائی نہیں جاتی، کھانے والی چیزوں کی بات نہیں کی۔ اہل سنت اصول بتاتے ہیں جب فائدہ، جب فضیلت، جب شان کسی کے لیے ثابت ہو تو اس میں ایک چیز کا درجہ چھوٹا ہے، ایک چیز کا درجہ بڑا ہے۔ چھوٹا چیز کا درجہ یہ چھوٹی حیثیت میں ہے، بڑی چیز کا درجہ بڑی حیثیت میں ہے۔ جب چھوٹی چیز کے لیے انعام کا، فضیلت کا، شان اور مرتبے کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی چیز کا اعلان اس سے بڑھ کے ثابت ہوتا ہے۔ یہ اصول آپ سمجھے، میں اس پہ 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں واسطہ اکثر عوام سے ہونا، پھر بندہ مثال عرض کرتا ہے۔ مثال سے ایک چیز سمجھاؤں، چھوٹی چیز کے لیے ثابت ہے تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے بھول کے تو وہ آدمی دوبارہ لوٹ آئے، اور جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ دوبارہ نہیں لوٹا سکتا۔ اہل سنت نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے جان بوجھ کے چھوڑو گے پھر بھی بولے نا، پھر بھی پڑھنی پڑے گی، اور بھول کے چھوڑو گے پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، بھول کے چھوڑو گے تو پڑھنی پڑے گی، جان بوجھ کے چھوڑو گے نہیں پڑھنی پڑے گی۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور پاک نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، ایک آدمی سو جائے یا بھول کے نماز چھوڑ دے، یہ آدمی پڑھے گا جب اس کو یاد آ جائے گی۔ یہاں تو حضور نے جان بوجھ والے کی بات نہیں کی، جان بوجھ والے کی تو بات نہیں ہے۔ اب اہل سنت کو اصول دیکھنا، چھوٹی چیز کا ثواب، بڑی چیز کا ثواب، وہی اصول اس پہ فٹ کریں تو جواب نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا سنو، جان بوجھ کے بھی پڑھنی پڑے گی۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا یہی روایت جو تم پیش کر رہے ہو یہی ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایک نماز چھوڑ دینا ہے بھول کے، ایک نماز چھوڑ دینا ہے جان بوجھ کے۔ ذرا غور سے جواب دینا،
बड़ा जुर्म क्या है, जानबूझ के नमाज छोड़ना ये बड़ा जुर्म है या भूल के नमाज छोड़ना ये बड़ा जुर्म है? जानबूझ के। हमने कहा जब छोटा जुर्म करे, भूल के नमाज छोड़े तो पढ़नी पड़ती है, तो बड़ा जुर्म करे जानबूझ के छोड़े तो इससे बढ़ के पढ़नी पड़ती है। छोटी चीज के लिए साबित है तो बड़ी चीज के लिए उससे बढ़ के। एक और मिसाल लेना, सूरत अज़ाब आयत नंबर 40 मिर्ज़ाई दलील में पेश करते हैं। मिर्ज़ाई कहते हैं अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमाया, जो हज़रत खाली साहब ने अभी तिलावत में पढ़ी है, अल्लाह पाक ने फरमाया व ख़ातमन नबीयीना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, हुज़ूर के बाद नबी पैदा नहीं होना। वो कहते हैं ठीक है हुज़ूर के बाद नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने ख़ातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया कि आखिरी रसूल हैं, तो पता चला नबियों के आखिरी हैं लेकिन रसूलों ने आना है। मिर्ज़ाइयों से दलील पूछो तो कहते हैं यही आयत का सियाक और सबाक हमारी दलील है। ये आयत शुरू हुई है लाकिन रसूल अल्लाह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मर्दों में किसी के वारिद नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। अब वखातमुल मुरसलीन आना चाहिए था, रसूल की बात करके अल्लाह ने पासा पलट के नबी की बात की है। खातमुन नबीयीना, नबियों के आखिरी हैं, रसूलों की बात नहीं की। पता चला रसूल आ सकता है। रसूल किसे कहते हैं? जमहूर मुफस्सिरीन इसमें फ़र्क करते हैं। रसूल का माना वो नबी जिसे किताब मिले, नबी का माना जिसे किताब नहीं सिर्फ पैगाम मिले। हमने कहा मिर्ज़ाइयों यही आयत तुम्हारे खिलाफ दलील बनती है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा तुम्हारी दलील नहीं, तुम्हारे ढकोसले का जवाब बनता है। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह, हुज़ूर रसूल भी हैं, नबी भी हैं, खातमन नबीयीना, आखिरी नबी भी हैं। एक नबी होता है, एक रसूल होता है। नबी उसे कहते हैं जो सिर्फ पैगाम लाए, रसूल उसे कहते हैं जो पैगाम के साथ साथ अल्लाह की तरफ से किताब भी लाए। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसी आयत के तहत जो उसूल नकल करते हैं, मैं उसका माहसल आपके सामने रखने लगा हूँ। फरमाया एक नबी है बगैर किताब वाला, सिर्फ पैगाम मिले, एक रसूल है पैगाम भी मिले, किताब भी मिले। नबुव्वत का दर्जा छोटा है, रिसालत का दर्जा बड़ा है। जब छोटा दर्जा आना मना है तो बड़ा दर्जा उससे बढ़ के आना मना है। जब खातमुन नबीयीन हो गया तो बड़ा दर्जा तो खुद ब खुद मना है। एक मदरसे के सामने बाड़ लगा दी जाए, मोहतमिम कह दें यहाँ किसी ने भी दाखिल नहीं होना, अगर इस्तिस्नाता हो तो उस्ताद भी दाखिल नहीं हो सकता। नफ़ीउल आम यस्तलज़िम नफ़ीउल ख़ास, नफ़ी ख़ास को आम की नफ़ी मुस्तलज़म है। मेरे भाइयों याद रखना, तो जब छोटी चीज़ के लिए किसी चीज़ का सबूत हो जाए, किसी मामले और अमर और हुक्म का सबूत हो जाए, तो बड़ी चीज़ के लिए उससे बढ़ के सबूत हो जाया करता है। अब ज़रा एक और बात भी गौर करना, तवज्जो, एक तीसरी मिसाल इसी मसले को समझाने के लिए अर्ज करने लगा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं शहीद को अल्लाह जिंदगी अता फरमाते हैं, शहीद को अल्लाह हयात अता फरमाते हैं। भाई कुरान करीम मौजूद है, अहादीस नबविया मौजूद है। सूरत बकरा आयत नंबर 154, सूरत आल इमरान आयत नंबर 169 और 70, इस तरह मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। शहीद को जिंदगी मिलती है और आलो सुन्नत का अकीदा है अंबियाए कराम को भी कब्रों में जिंदगी, बुलंद आवाज से जिंदगी हासिल है। अंबिया भी कब्रों में जिंदा हैं। तो कोई पूछता है बाबा अंबिया जिंदा हैं, शहीद का लफ्ज तो कुरान में बतौर इबारतुन नस मौजूद है, शहीद का लफ्ज मौजूद है, नबी का लफ्ज कहाँ है? हमने कहा यही आयत जो तुम शहीद के लिए पेश करते हो यही नबी के लिए दलील बन सकती है। कहने लगे कैसे? आलो सुन्नत का असूल है जब छोटे दर्जे के लिए फजीलत साबित हो, बड़े दर्जे के लिए उससे बढ़ के साबित है। एक दर्जे नबुव्वत है, एक दर्जे शहादत है, शहादत का दर्जा छोटा है, मुमिन है, नबुव्वत का दर्जा बड़ा है।
ایمان ہے، نبوت ایمان ہے، شہید مؤمن ہے۔ مؤمن کا معنی ماننے والا، ایمان کا معنی جس کو مانا جاتا ہے۔ میں قرآن کا مؤمن ہوں، ایمان لاتا ہوں، قرآن میرا ایمان ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ مؤمن کا درجہ چھوٹا ہے، ایمان کا درجہ بڑا ہے۔ مسلمان مؤمن ہے، اس کا درجہ چھوٹا ہے، قرآن کا درجہ بڑا ہے، وہ ایمان ہے۔ شہید مؤمن ہے، اس کا درجہ چھوٹا ہے، نبی ایمان ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ جب چھوٹی چیز کو حیات حاصل ہے، چھوٹے درجے کو زندگی حاصل ہے، بڑے درجے کو اس سے بڑھ کے حاصل ہے۔ چھوٹے درجے سے میرا اصول نہیں ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کے جلد 6 اٹھا لو، احکام القرآن میں حضرت ظفر احمد عثمانی اٹھا لو، میں وہی اصول نقل کر رہا ہوں، تو وہی اسی پہ آنا۔ قربانی کے بارے میں یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھو تو وہ حدیث حل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا انہو لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کھروں کا ثواب ہے، سینگوں کا ثواب ہے، اون کا ثواب ہے، کھال اور بال کا ثواب ہے۔ گوشت کا نہیں بتایا، ہم نے کہا جو نہیں کھائی جاتی۔ گوشت بڑی چیز ہے جو نہیں کھائی جاتی، کھر چھوٹی چیز ہے۔ جب چھوٹی چیز پہ اتنا ثواب ہے تو جو کھایا جاتا ہے گوشت پہ اس سے بڑھ کے ثواب ہے۔ جب چھوٹی چیز کے لیے مسئلہ ثابت ہو تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہوتا ہے۔ اہل سنت کا اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ذرا ایک اور بات پہ غور کرنا، اسی قربانی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہم کتنے دن کریں؟ اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے تو 3 دن ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حدیث پاک مرفوع میں خود اس پہ دلائل موجود ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان دنوں میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نانا قربانی کے 4 دن ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا 13ویں ذی الحجہ بھی، عید کے چوتھے دن بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث میں حضور پاک نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام ذبح، جو جہاں جہاں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ دن تمام کے تمام قربانی کے دن ہیں، لہذا تکبیرات چوتھے دن کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، لہذا قربانی بھی چوتھے دن کریں گے۔ شاید آپ کے ہاں بھی ہوں، یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ اب بابا حدیث پاک آ گئی، حضور پاک نے فرما دیا جتنے دنوں تک آپ تشریق کر سکتے ہو، اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھتے ہو، اتنے دنوں تک قربانی کے دن شمار کیے جا سکتے ہیں، لہذا چوتھا دن بھی قربانی میں شامل کریں گے۔ ہم نے کہا نانا یہی حدیث تیرے خلاف دلیل ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے، امام ابو حاتم رازی نے فیصلہ نقل کر دیا ہے، ھذا حدیث موضوع بہذا الاسناد، ھذا حدیث کذب بہذا الاسناد، کہ حدیث جھوٹی ہے، حدیث نبویہ نہیں ہے، نبوت پہ بہتان گھڑا گیا ہے۔ لیکن 1 منٹ میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، تو پھر اس حدیث میں تیرے خلاف دلیل موجود ہے۔ جب حضور پاک کا فرمان تم یہ نقل کرتے ہو کہ جتنے دن تکبیرات تشریق پڑھنی ہے اتنے دن قربانی کرنی ہے، تو تکبیرات تشریق کب سے شروع ہوتی ہیں؟ کس ذی الحجہ سے؟ 9 ذی الحجہ، بقرہ عید سے پہلے یا بعد میں؟ 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہیں، تو قربانی بھی 9 سے شروع کر۔ 9 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے نا، تو قربانی بھی 9 سے شروع کر۔ اگر آپ تعویل کر سکتے ہو تو ہم بھی تعویل کر سکتے ہیں۔ باؤ کا تجرو و بائی لا تجریو نہیں بنے گا، جو اصول آپ لگاؤ گے وہی اصول یہاں لگ سکتا ہے۔ تو قربانی کے دن یہ اہل سنت والجماعت کے مطابق 3 ہیں۔ میں اس پہ ایک اور دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو، اس کے بعد میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس بات کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، قربانی بعد میں قربانی کا گوشت بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ تو ہم نے کہا 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد گوشت نہیں رکھا جا سکتا، تو بکرا کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟
بعض لوگ کہنے لگے یہ تو اجازت مل گئی تھی کہ بعد میں آپ رکھ سکتے ہو، کلو وادخرو، کھا بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، لہٰذا بعد میں تو اجازت ہے، یہ 3 دن کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ ہم نے کہا ایک بات میں کروں، جی کہے، ہم نے کہا حضور نے اجازت دی ہے تو پورا سال بھی گوشت رکھ سکتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پھر پورا سال بھی قربانی کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا دلیل نہیں بن سکتی۔ ایک اور مسئلہ اسی قربانی پہ ذہن میں رکھنا میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں قربانی میں اگر ایک جانور چھوٹا ہے جیسے دمبا دمبی یا بکرا بکری ہے تو اس میں ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے، اور اگر جانور بڑا ہے تو اس میں 10 آدمی شریک، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جانور میں 7 آدمیوں کے حصے رکھے، 7 آدمیوں کے گائے میں بھی حصے رکھے ہیں، اونٹ میں بھی حصے رکھے ہیں، گویا 7 حصے۔ ہمیں کچھ لوگ کہنے لگے بابا حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کو اونٹ میں شریک کیا تھا۔ ہم نے کہا ایک حدیث تو نے پیش کی ہے، ایک حدیث اہل سنت والجماعت کے مسلک والوں نے پیش کی ہے، ہم نے حضرت جابر کی روایت کو پیش کیا ہے کہ 7 آدمی شریک ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو نے ابن عباس کی روایت کو پیش کیا ہے، حضور نے 10 آدمیوں کو شریک کیا ہے۔ یہی حدیث اٹھا لے جس کتاب سے تو نے حدیث پاک کو اٹھایا ہے، اس کتاب میں اس حدیث پاک کے تعارض کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے حدیث وہ لائے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کی ہے 10 آدمیوں کی شرکت والی، پھر حدیث وہ لائے ہیں جس میں آدمیوں کی بات صرف 7 کی ہے تو 7 والی بات میں لائے ہیں۔ محدثین کا اصول ہے جب 2 حدیثیں آ جائیں، امام ابو داود سجستانی نے سنن ابی داود میں لکھا ہے اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ، حضور پاک کے صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ کس حدیث پہ صحابہ نے عمل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے 10 آدمیوں کی شرکت والی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، 7 آدمیوں والی حدیث کو لے لیا ہے۔ اہل سنت نے کہا 7 آدمیوں کی روایت کو صحابہ نے لیا ہے تو ہم لیں گے، 7 شریک ہو سکتے ہیں گائے میں، اور تو نے کہا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں جسے صحابہ نے چھوڑ دیا، اہل سنت نے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔